مارک کے حق میں دشمن کو شکست فاش دی، پاکستان کو حالیہ دنوں میں عظیم قربانیاں ملیں، ہماری کامیابیاں دشمن کو ہضم نہیں ہو رہی، منظم سازش کے ساتھ دہشت گردی پھر لوٹ آئی ہے، پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان نیشنل ورک شاپ کے شرکا سے خطاب، کہا خطے میں قیام امن کے لیے دنیا پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ فیلڈ مارشل اور نائب وزیر اعظم کی کاوشیں لائق تحسین ہیں، بلوچستان کے لوگوں کی قربانیاں رائے نہیں جائیں گی۔ وزیر اعظم نے کہا طالبان رجیم دہشت گردوں کو روکنے میں مکمل ناکام ہے، افغانستان سے کہا ہے اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ افغان سرزمین سے دہشت گردی پاکستان کے لیے بڑا سیکیورٹی چیلنج ہے، شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا خطاب، کہا قلدم ٹی ٹی پی اور بی ایل اے افغان سرزمین سے سرگرم ہیں، ایس سی او افغان طالبان پر انسداد دہشت گردی کے وعدے پورے کرنے کے لیے زور دے، افغان طالبان دہشت گرد گروہوں کو سازگار ماحول فراہم کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان پرامن، مستحکم اور خوشحال افغانستان کا خواہاں ہے۔ ایس سی او کے رکن ممالک کے درمیان تجارت میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے، ایس سی او معیشت، ثقافت اور امن کے فروغ کے جامع فورم میں تبدیلی ہو چکی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان میں آپریشن مستونگ کے علاقے کھڈ کوچہ میں کامیاب کارروائی، 4 دہشت گرد جہنم واصل، بھاری مقدار میں اسلحہ گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کے زیر استعمال موٹر سائیکلوں کو ضبط کر لیا گیا۔ فتنہ ہندوستان کے متعدد دہشت گردوں کے زخمی ہونے کی اطلاع۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج نے بھارت کو ذلت آمیز شکست دی، بھارت جنگ میں شکست کے بعد پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا کوہیٹا میں جلسے سے خطاب، کہا دشمن ہمارے درمیان بدگمانیاں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، ہمیں مل کر دشمن کی سازشوں کو ناکام بنانا ہوگا، ووٹ کی طاقت سے ثابت کرنا ہے کہ آپ پاکستان کے بھی مالک ہیں، آزاد کشمیر کے عوام علاقے کی ترقی کے لیے نون لیگ کو کامیاب کرائیں۔ پاک فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری بیان میں پاک فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دینے کے ساتھ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر کرنے کا بھی اعلان کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا ہلال امتیاز ملٹری ستارہ بصالت کو ان کی ترقی و تقرری پر مبارکباد دی اور اس اہم ذمہ داری کی انجام دہی کے لیے جنرل عامر رضا کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ایران نے امریکہ کی جانب سے عارضی جنگ بندی کی تجویز مسترد کر دی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے عراقی وزیر اعظم کے ذریعے ایران کو پیغام بھیجا تھا۔ دورہ امریکہ کے بعد علی الزیادی ایران پہنچے، جہاں صدر مسعود پزشکیان اور دیگر حکام سے ملاقات میں امریکی تجویز پیش کی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ عارضی جنگ بندی قابل قبول نہیں، اس میں آبِ ہرمز کے کنٹرول کا مسئلہ حل نہیں کیا گیا۔ اور ملک میں مانسون کا طوفانی اسپیل جاری، لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، گجرانوالہ قصور میں بھی بادل کھل کر برسے، کامون کی ناروال اور شکر گڑھ میں بھی بادلوں کی گھن گرج، لاہور میں بندر روڈ اور سگیاں کے قریب چھتیں گرنے سے 3 افراد زخمی ہو گئے، قصور کے نواحی گاؤں میں خستہ حال چھت گرنے سے ایک خاتون جاں بحق، توسہ شریف میں بارشوں کے باعث کچی دیواریں مکانات منہدم ہو گئے۔ بارش برسانے والے مانسون ہوائیں ملک کے شمالی اور وسطی علاقوں میں داخل، مختلف علاقوں میں آج بھی بارشوں کی پیش گوئی۔ مارک کے حق میں دشمن کو شکست فاش دی، پاکستان کو حالیہ دنوں میں عظیم قربانیاں ملیں، ہماری کامیابیاں دشمن کو ہضم نہیں ہو رہی، منظم سازش کے ساتھ دہشت گردی پھر لوٹ آئی ہے، پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان نیشنل ورک شاپ کے شرکا سے خطاب، کہا خطے میں قیام امن کے لیے دنیا پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔
فیلڈ مارشل اور نائب وزیر اعظم کی کاوشیں لائق تحسین ہیں، بلوچستان کے لوگوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ وزیر اعظم نے کہا طالبان رجیم دہشت گردوں کو روکنے میں مکمل ناکام ہے، افغانستان سے کہا ہے اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ افغان سرزمین سے دہشت گردی پاکستان کے لیے بڑا سیکیورٹی چیلنج ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا خطاب، کہا قلدم ٹی ٹی پی اور بی ایل اے افغان سرزمین سے سرگرم ہے۔ ایس سی او افغان طالبان پر انسداد دہشت گردی کے وعدے پورے کرنے کے لیے زور دے۔ افغان طالبان دہشت گرد گروہوں کو سازگار ماحول فراہم کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان پرامن، مستحکم اور خوشحال افغانستان کا خواہاں ہے۔ ایس سی او کے رکن ممالک کے درمیان تجارت میں کئی گنا اضافہ ہوا۔ ایس سی او معیشت، ثقافت اور امن کے فروغ کے جامع فورم میں تبدیلی ہو چکی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان میں آپریشن مستونگ کے علاقے کھڈکوچہ میں کامیاب کارروائی، 4 دہشت گرد جھنوا سے بھاری مقدار میں اسلحہ گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کے زیر استعمال موٹر سائیکلوں کو ضبط کر لیا گیا۔ فتنہ الہندوستان کے متعدد دہشت گردوں کے زخمی ہونے کی اطلاع۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج نے بھارت کو ذلت آمیز شکست دی۔ بھارت جنگ میں شکست کے بعد پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا کوہیٹا میں جلسے سے خطاب، کہا دشمن ہمارے درمیان بدگمانیاں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، ہمیں مل کر دشمن کی سازشوں کو ناکام بنانا ہوگا۔ ووٹ کی طاقت سے ثابت کرنا ہے کہ آپ پاکستان کے بھی مالک ہیں۔ آزاد کشمیر کے عوام علاقے کی ترقی کے لیے نون لیگ کو کامیاب کرائیں۔ پاک فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری بیان میں پاک فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دینے کے ساتھ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر کرنے کا بھی اعلان کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا ہلال امتیاز ملٹری ستارہ بصالت کو ان کی ترقی و تقرری پر مبارکباد دی اور اس اہم ذمہ داری کی انجام دہی کے لیے جنرل عامر رضا کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ایران نے امریکہ کی جانب سے عارضی جنگ بندی کی تجویز مسترد کر دی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے عراقی وزیر اعظم کے ذریعے ایران کو پیغام بھیجا تھا۔ دورہ امریکہ کے بعد علی الزیادی ایران پہنچے، جہاں صدر مسعود پزشکیان اور دیگر حکام سے ملاقات میں امریکی تجویز پیش کی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ عارضی جنگ بندی قابل قبول نہیں، اس میں آبنۂ ہرمز کے کنٹرول کا مسئلہ حل نہیں کیا گیا۔ اور ملک میں مانسون کا طوفانی اسپیل جاری، لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، گوجرانوالہ و قصور میں بھی بادل کھل کر برسے، کامون کی ناروال اور شکرگڑھ میں بھی بادلوں کی گھن گرج۔ لاہور میں بندر روڈ اور سگیاں کے قریب چھتیں گرنے سے 3 افراد زخمی ہو گئے۔ قصور کے نواحی گاؤں میں خستہ حال چھت گرنے سے ایک خاتون جاں بحق۔ توسہ شریف میں بارشوں کے باعث کچی دیواریں مکانات منہدم ہو گئے۔ بارش برسانے والے مانسون ہوائیں ملک کے شمالی و وسطی علاقوں میں داخل، مختلف علاقوں میں آج بھی بارشوں کی پیش گوئی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔